راغی تو پرم تو تیرا وجود ہر کتاب. ماشاء اللہ جی لوگ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ. اور اسی نظم میں آگے فرماتے ہیں میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. آپ کے سامنے کلام اقبال پیش کرنے کے لیے آئیں گے IUB قرات اینڈ نعت سوسائٹی سے ملک یوسف، فیضان ریاض اور تاثیر فاطمہ. آئیے بیٹا. کلام اقبال خاص طور پر انہوں نے تیار کیا ہے تو کلام اقبال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آئیے بیٹا. خودی کا سر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کرے بے سود و زیان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیغام، یہ مال دولت
दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन, ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ता पैवन, भूतान वह मुरुमाला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़मा फ़स्ले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नग़मा फ़स्ले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नग़मा फ़स्ले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुस्न अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज की ये तकरीब सहरोज़ा तकरीबात बयाद इकबाल की दूसरी तकरीब है। शोबा इकबालियात इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, पंजाब आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर, जिमखाना बहावलपुर और वसेफ हॉल बहावलपुर के इश्तराक से ये तकरीब मुनक्किद की जा रही है। हम दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तकरीब बयाद इकबाल का आगाज़ शज़राते फ़िक्र इकबाल से करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने रोज़नामचे में लिखते हैं, कौमें शोरा की दस्तगीरी से पैदा होती हैं और अहले सियासत की बामर्दी से नशोनमा पाकर मर जाती हैं। अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश थी कि वतन अजीज़ के शोरा और इंशा परदाज असर हाज़िर में अपनी पहचान नई रूह से कराएं। शायद इसीलिए उन्होंने लिखा, वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। हाज़रीन महफिल, अब खुतबा इस्तक़बालिया के लिए मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रही हूँ, आप शोबा इकबालियात के सरबराह हैं, 20 तहकीकी मकालात लिख चुके हैं, 5 कुतब के मुसन्निफ़ हैं, 10 रिसर्च जर्नल्स के मुबस्सिर रुकन मजलिस व मुशावरत हैं। आप 40 से ज़ायद
قومی اور بین الاقوامی کانفرنسز میں شرکت کر چکے ہیں۔ 5 کانفرنسز، ٹاپکس اور سیمینارز کے منتظم بھی رہے۔ ماہر اقبالیات ہیں، فلسفہ مابعد الطبیعیات پر گہری نظر رکھتے ہیں، قومی سطح پر 3 ایوارڈز کے حامل بھی ہیں۔ آپ قومی اور بین الاقوامی سماجی اور ادبی تنظیموں کے رکن بھی ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی ڈاکٹر محمد رفیق الاسلام، چیئرمین شعبہ اقبالیات اور فلسفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بیاب مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، گرچه سر نتراشد قلندری داند۔ محترم المقام سید تابش الوری، معروف پارلیمنٹیرین، سیرت نگار، شاعر، ادیب، عزت مآب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان، معروف ماہر اقبالیات و اسلامیات و سیرت پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب، شعبہ اقبالیات اور دیگر شعبہ جات کے اساتذہ کرام، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور دیگر تعلیمی اداروں سے تشریف لائے ہوئے عزیز طلباء و طالبات، یہ میری ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے کہ میں آپ سب کو اس تقریب میں خوش آمدید کہوں اور آپ سب کی یہاں تشریف آوری پر صمیم قلب سے آپ کا ممنون و شکر گزار ہوں۔ ابھی ابتدائیے میں ڈاکٹر ارم صبا اقبال ہی کا ایک کوٹ پیش فرما رہی تھی کہ قومیں شعراء کی دستگیری سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ انسانی تاریخ کہ جس کے پہلے مورخ ہیروڈوٹس ہیں اور پہلے معلومہ شاعر اور بڑے شاعر ہومر ہیں، وہاں سے لے کر لبید، عنتر بن شداد، سلمہ بن زہیر اور مغرب کے تمام چاثر سے لے کر ٹی ایس ایلیٹ تک تمام شعراء، پھر ایران کے مولانا روم سے لے کر سعدی، حافظ اور عمر خیام کا ذکر کرتے ہوئے اردو ادب میں آئے اور اردو ادب میں امیر خسرو، میر محمد تقی، مرزا غالب تک، اور پھر وہاں سے اقبال تک آئے، تو آپ کو اس پوری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں یہ ملے گا کہ شعراء نے اپنی نہ صرف یہ کہ اپنی قوموں کو بلکہ بعد میں آنے والی اقوام اور دیگر اقوام کو بے حد متاثر کیا، لیکن اس تاثر کے ساتھ ساتھ یہ شرف یا یہ خاصیت صرف اقبال کو حاصل ہے۔ اقبال پوری تاریخ انسانی میں وہ واحد شاعر ہے کہ جس کے نظریات نے، جس کی کاوشوں نے اس کرۂ ارض پر ایک مملکت اور ایک ملک اور ایک وطن کی صورت میں زمین کا خطہ عطا کیا۔ آپ کی تعلیموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں انتہائی شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ کا
تشریف لائی ہیں، اور آج کے دن میں یہ ہمارے لیے وائس چانسلر صاحب کے قائم مقام کے طور پر تشریف فرما ہے، ہمارے لیے انتہائی محترم و معزز، بے حد شکر گزار ہوں۔ اور ساتھ ہی میں ہمارے جو اس پروگرام کے یا ان 3 روزہ تقریبات کے کو پارٹنرز ہیں، مسعود صابر صاحب اور سجاد حسین صاحب، ان کی تشریف آوری کا بھی بے حد شکریہ، اور انہوں نے تو ویسے ہی 3 دن تک ہمارے ساتھ ہی چلنا ہے شب و روز، اور ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال تاریخ انسانی میں وہ واحد شاعر ہے کہ جن کے صرف نظریات نہیں، یا ایک وہ بات کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ ہم چیزوں کو اور تاریخ کو تھوڑا سا گڑبڑ کرتے ہیں، انہوں نے صرف خواب نہیں دیکھا، اس کی جو عملی کام تھا اس میں بھی اقبال نے بھرپور حصہ لیا۔ اقبال کی شخصیت جب پوری ان کی جو لائف ہسٹری ہے، آپ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جو تشکیل شخصیت کا حصہ ہے، 9 نومبر 1877 پیدائش سے لے کر 1915 تک کا قمری حساب سے 40 سال کا عرصہ عشق رسول کی اتباع میں، اور عیسوی حساب سے 38 سال کا جو ان کی زندگی کا حصہ ہے وہ ان کی تشکیل شخصیت ہے۔ اسرار خودی کی اشاعت اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی عملی زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ قدرت کی طرف سے اتباع سنت نبوی رہی کہ یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، یعنی 1938 تک، 1915 سے لے کر 1938 تک کا یہ جو ان کی زندگی کا عملی حصہ ہے، یہ 23 سال کا حصہ ہے کہ جس میں انہوں نے کوشش کی اسلامی اعتبار سے خطبات کی صورت میں چیزیں پیش کی، ساتھ میں تشکیل پاکستان کے لیے بہت زیادہ کاوشیں کی۔ سب سے بڑی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ علامہ صاحب نے برے صغیر کے کونے کونے میں جہاں جہاں انہیں لگا کہ کوئی اہم شخصیت ہے کہ جو ان کے اس خواب میں حصہ شامل کر سکتی ہے، تو علامہ صاحب نے انہیں خطوط لکھے۔ ان کے مکاتیب پورے برے صغیر کی شخصیات اور برے صغیر سے باہر کی شخصیات تک جو مکاتیب ہیں، اگر آپ انہیں بغور دیکھیں، اور جس کا نقطۂ عروج وہ مکاتیب ہیں کہ جو جناح کے نام ہے، کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن تشریف لے جاتے ہیں یہاں کے حالات سے مایوس ہو کر، تو وہ شخصیت ہے علامہ اقبال کے جو انہیں اپنے خطوط کے ذریعے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ واپس تشریف لائیں، برے صغیر کے جو مسلمانان ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنی شخصیات قیام پاکستان کے معاملے میں قائد اعظم کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارد گرد ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سے زیادہ شخصیات وہ ہیں کہ جن کی تربیت، فکری تربیت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اقبال کے خطوط کا اور اقبال کے تعلق کا ہاتھ تھا۔ اس کی بڑی مثال ہم جہاں بہاولپور میں موجود ہیں، اور نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کہ جنہیں محسن پاکستان کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے پاکستان کے ملازمین کی تنخواہیں دیں، اپنے خزانے ان کے لیے کھول دیے، ریاست دے دی۔ جب ایک وفد ہندوستان سے آیا اور یہ درخواست لے کر آیا کہ آپ پاکستان کی بجائے ہندوستان کے ساتھ شمولیت کیجئے، شامل ہوئیے بھارت کے ساتھ، تو اتنا بڑا جملہ وہ شخص بول سکتا ہے کہ جس کے پیچھے اقبال جیسے کسی رہنما کی فکر کا ہاتھ ہو، کہ انہوں نے کہا پاکستان میرا دروازہ ہے اور بھارت میری بیک سائیڈ ہے،
اور ہر ایک شریف آدمی اپنے دروازے سے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اب ذرا نواب صاحب اور اقبال کے تعلق کو دیکھیے کہ نواب صاحب 1904 میں پیدا ہوتے ہیں، 1924 میں ان کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، 20 سال کا نوجوان ہے۔ 20 سال کے نوجوان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے، اپنا ایک اس کا انداز ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے اقبال کا تعلق، اقبال کی فکر تھی۔ بریگیڈیئر نذیر علی شاہ کے جو ان کے سیکریٹری تھے وہ لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے نواب صاحب سے کہا کہ آپ یہاں پر جامعہ الازہر کی طرز پر ایک جامعہ اور ایک یونیورسٹی قائم کریں۔ تو نواب صاحب جو 1924 میں جن کے سر پر دستار نوابی رکھی جاتی ہے، ٹھیک 1 سال بعد جامعہ عباسیہ کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں جامعہ اسلامیہ کی صورت میں یہ اتنی بڑی یونیورسٹی بن جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کا ذکر اور بڑے لوگوں سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی وہی برکت ہوتی ہے کہ جو بڑے لوگوں کی شخصیات میں ہوتی ہے۔ تو شعبہ اقبالیات کے جو حضرت علامہ اقبال کی فکر اور ان کی تعلیمات کے فروغ کے لیے قائم ہوا، اسلامیہ یونیورسٹی کی تاریخ میں 1925 میں جب یہ یونیورسٹی بنائی گئی تو جامعہ الازہر کی طرز پر بنائی گئی۔ 96 سال تک اسلامیہ یونیورسٹی جامعہ الازہر کو مانتی رہی، نہ بھی مانے تب بھی وہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، تو مانتی رہی۔ لیکن شعبہ اقبالیات کا قیام ایسا بابرکت ثابت ہوا کہ 2021 میں اپنے قیام کے صرف 3 ماہ بعد اس یونیورسٹی کی 96 سالہ تاریخ میں پہلی بار شعبہ اقبالیات نے جامعہ الازہر کے ساتھ پہلا MOU سائن کیا۔ صرف پھر جو ایک دوسری شعبہ اقبالیات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی عطا، وہ یہ کہ HEC کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ MPhil اور PhD کا تیز ترین نوٹیفیکیشن، ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، بہتر سمجھتی ہیں کہ ہم یہاں سے ڈاک بھیجتے ہیں اور وہ کہیں بند خانوں میں چلی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ریکارڈ ہے اور یہ HEC کا ریکارڈ ہے کہ 17 سپٹمبر 2021 کو ہم نے یہاں سے اپنی ڈاک جو ڈوزیئر ہوتے ہیں MPhil اور PhD کے NOC لینے کے لیے وہ یہاں سے روانہ کیے، اور صرف 3 دن بعد 20 سپٹمبر کو HEC کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ ہماری محنت کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تائید ایزدی شامل تھی کہ جو اقبال کے ساتھ شامل ہے۔ پھر یہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس نے پہلے 6 ماہ میں اپنے آپ کو سسٹین کر لیا، یعنی جو ہمارا 1 سال کا بجٹ ہمیں دیا گیا تھا وہ ہمارے ان چمکتے ہوئے چہرے والے طالب علموں نے پہلے 6 ماہ میں اپنی فیسوں کی صورت میں واپس ادا کر دیا۔ پہلے ہی سال میں ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا، دوسرے سال ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد حسین صاحب پنجاب آرٹس کونسل، ان کے ساتھ مل کر ہم نے 10 روزہ جشن خودی کا اہتمام کیا جس میں بڑی بڑی تقاریب اور بہت کچھ شامل تھا۔ پھر اس سے تھوڑا سا آگے چلیے تو مجھے تاجکستان جانا ہوا۔ اقبال کی ایک فکر ہے، اور ویسے بھی آج کل جو ہماری جامعات، یونیورسٹیز اور HEC اور انٹرنیشنل رینکنگ کے معاملات ہیں، انٹرنیشنلائزیشن یا گلوبلائزیشن کو زیادہ ویٹیج دیا جاتا ہے۔ تو تاجکستان میں
اسلامیہ یونیورسٹی کی تاریخ ہی نہیں بلکہ پاکستانی جامعات کی، ڈاکٹر صاحبہ بہتر سمجھتی ہیں، دیگر اہل علم بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جامعات کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی ڈپارٹمنٹ کا سیکنڈ پورشن کسی سیکنڈ کنٹری میں ہو۔ ایم او یوز ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، یہاں اپنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک باہمی اشتراک ہوتا ہے، معاملات ایکسچینج ہوتا رہتا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ ایکسچینج بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اسلامیہ یونیورسٹی کے شعبہ اقبالیات کو یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ کہ قازقستان کی نور مبارک یونیورسٹی کہ جو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اس میں اقبال اسٹڈی سینٹر کہ جو شعبہ اقبالیات کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ وہاں اوپن ہو چکا ہے۔ پہلے ان کے ریکٹر صاحب نے اس کی پرمیشن دی، اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ممبران سنڈیکیٹ کا کہ میڈم صاحبہ بھی ہمارے سنڈیکیٹ کی ممبر ہیں، ان کا کہ ہمارے سنڈیکیٹ نے بھی اس کو اپروول دی اور اب وہ باقاعدہ طور پر شعبہ اقبالیات کا سیکنڈ پارٹ ہو چکا ہے۔ یہ پاکستانی صرف اسلامیہ یونیورسٹی نہیں، یہ پاکستانی جامعات کی ہسٹری کا ایک اہم واقعہ ہے۔ پھر جو ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ اسلامیہ یونیورسٹی کی 100 سالہ تاریخ میں ہمارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کا جو تدریسی سلسلہ یا تحقیقی سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اور شعبہ اقبالیات وہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس نے پاکستان بھر میں پہلی بار بی ایس اقبال اسٹڈیز کا اجرا کیا۔ اور اب ہمارے پروگرام کو فالو کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی لاہور، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد اور خواتین یونیورسٹی سیالکوٹ، ان 4 یونیورسٹیز کی ایکڈیمک کونسلز نے اپروول دی ہے کہ وہاں پر بھی بی ایس اقبال اسٹڈیز پروگرام جاری کیا جائے اور وہ اس سلیبس کو فالو کریں گے کہ جو سلیبس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہے۔ پھر اس سے بھی اگلی بات وہ یہ کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں 100 سالہ تاریخ میں بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک ہیں۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں ایک بار پھر ہمارے ممبران سنڈیکیٹ کا کہ ان کی مہربانی سے باقاعدہ پوسٹ ڈاکٹرل پروگرام اقبال اسٹڈیز کا شروع ہو چکا ہے اور اس کی منظوری دی جا چکی ہے۔ تو یہ صرف 2.5 سال کے مختصر سے عرصے میں ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ کہ جس کی ابتدا ہوئی وہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ سے اور بڑی بڑی جامعات کے ڈپارٹمنٹ سے آگے نکل گیا۔ اس کی وجہ کوئی خاص شخص نہیں، اس کی وجہ ہم لوگ نہیں، اس کا سبب اقبال کی فکر اور اس فکر کے پیچھے جو تائید ایزدی شامل ہے، یہ سب کا سب یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ اور یہ پاکستان جو اقبال جیسے عظیم شاعر کی فکر سے وجود میں آیا، اگر ہم سب اسی طرح سے کہ جیسے اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مخلص ہیں اور محنت سے کام کر رہے ہیں، اگر ہم سب لوگ پاکستان کے لیے اسی طرح سے مخلص ہو جائیں اور اسی طریقے سے محنت سے کام کرنا شروع کر دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں کہ یہ پاکستان بھی دن دگنی رات چگنی بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی کرنا شروع کر دے۔ ایک اور چیز کہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ کہ تحقیقی مجلات یا ریسرچ جرنلز بھی کسی ڈپارٹمنٹ کی شان ہوا کرتے ہیں، اور یہ بھی ڈپارٹمنٹ آف اقبال اسٹڈیز کو فخر حاصل ہے کہ اس نے اس 2.5 سالہ اپنے وقت میں
वाई कैटेगरी का HEC अप्रूव्ड रिसर्च जर्नल भी जारी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक बार फिर इंतहाई ममनून हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम साहिबा का कि इनकी गुनागो मसरूफियात और बहुत ज़्यादा मसरूफियात में से इन्होंने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाई। सैयद ताबिश अलवी साहब का इंतहाई ममनून हूँ, इनकी करम फरमाई हमेशा हमारे शामिल हार रहती है। ये हमारी जितनी भी तरक्कियाँ, ये कामयाबियाँ हैं जिनके हम जिक्र करते हैं या करते रहते हैं, इनके पीछे डॉक्टर शाज़िया अंजुम साहिबा, डॉक्टर सैयद ताबिश अलवी साहब और दीगर जो हमारे अहबाब हैं, इनका ताउन, इनकी मोहब्बत हमारे शामिल हार रहती है। तो हम ये सब की सब कामयाबियां हासिल कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं इंतहाई ममनून हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफ़ीकी साहब का कि आप लाहौर से तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त अता फरमाया और फ़िक्र इकबाल के फ़रोग़ के लिए जो हम काविशें कर रहे हैं, आप हमारे साथ उसमें शामिल हुए। मैं इंतहाई ममनून हूँ प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान साहब का कि आप तशरीफ़ लाए, आप इंग्लैंड में होते हैं, वहाँ से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यहाँ बहावलपुर को ये शर्फ अता फरमाया कि हम इनकी गुफ्तगू सुनेंगे, यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इनका इंतहाई ममनून हूँ। मैं आप सब की तशरीफ़ आवरी का यहाँ इंतहाई ममनून हूँ। और आखिर में मैं एक बात ये ज़रूर करूँगा कि शोबा इकबालियात मुस्तकबिल के इकबाल के शाहीन पैदा कर रहा है। और इसका ये मतलब नहीं कि ये शाहीन चंद दिनों में उड़ना शुरू कर देंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जिस जिस जगह, जिस जिस महकमे में, जिस जिस इदारे में जाएंगे, इंशाअल्लाह वो इदारा रोज बरोज परवाज करना शुरू कर देगा। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हाज़रीन तकरीब, अब जिस शख्सियत को गुफ्तगू के लिए स्टेज पर दावत दी जा रही है, आपने डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी से कसब फैज़ हासिल किया, पुरानी जिहाद पर गहरी नज़र रखते हैं, माहिर इकबालियात भी हैं, जामिया पंजाब, वेंट्री यूनिवर्सिटी बरतानिया और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फारिग तहसील हैं। आपकी किताब मोबाइल से खुतबात इकबाल पर इकबाल अकादमी पाकिस्तान ने आपको इकबाल किताब अवार्ड 2018-19 के लिए मुंतखब किया। 30 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ हैं। मीरपुर कॉलेज से बतौर प्रिंसिपल सबकदोश हुए। वसत तहकीक की खातिर साल का कुछ अरसा बरतानिया में गुजारते हैं। कुरान और सीरत, फ़लसफ़ा व फ़िक्र इस्लामी, तहरीक व मसला कश्मीर, पाकिस्तानियात और इकबालियात आपके ख़ुसूसी मौज़ूआत हैं। आपके अफ़कार में इलाक़ाइयत के साथ साथ आफाकियत का रंग नुमायाँ है। हमारी खुशकिस्मती है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान से कि आप अपनी कीमती गुफ्तगू से नवाजें। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान। ये हुई है कि यहाँ एक तो बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसी दौर में यहाँ पर डॉक्टर हमीदुल्लाह ने खुतबात दिए थे, उस वजह से भी बड़ी इल्मी हलकों में बड़ी शोहरत है बावलपुर यूनिवर्सिटी को। उसके बाद डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब ने भी दिए थे और वो चूँकि मेरे PhD के सुपरवाइज़र थे, एक बड़ी इल्मी शख्सियत थी। प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम साहब ने रात हम 8 बजे आए, तो जो अभी उन्होंने तफसीलात सामने रखी हैं और जो गुफ्तगू में ज़ाहिर है मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, मुझे हौसला अफजाई भी करनी है, मुझे अपनी खुशी का इजहार भी करना है। ये कुछ चीज़ें रस्मी बातों में भी आ जाती हैं,
لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہ رسمی الفاظ آتے ہیں، نہ ہی میں اس طرح کی کوئی چیزوں کا قائل ہوں۔ گزشتہ 5 سال سے میں ریٹائرمنٹ کے بعد، ریٹائرمنٹ کو ہوئے 10 سال ہو گئے، اور اب میں 70 سال کے اس میں جا چکا ہوں، لیکن گزشتہ 5 سال سے میں پاکستان کے طول و عرض، جموں و کشمیر کے طول و عرض اور برطانیہ کے طول و عرض میں فکر اقبال کا ایک داعی ہونے کے ناطے میں مسلسل سرگرداں رہتا ہوں۔ لیکن جو خوشی مجھے یہ ہوئی آپ کے یہ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ کر، اور جو پروگرس دیکھی میں نے، ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک اور پھر اب بی ایس، میں ایز اے پرنسپل میں نے کوشش کی تھی، لیکن میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا، میں نے بھی بی ایس کے لیے باقاعدہ کورس جو ہے وہ تیار کیا تھا۔ مقصد یہ کہ یہ ایک میرا تعارف ہے کہ میں متحرک ہوں، صرف بیٹھ کر لکھتا نہیں ہوں۔ لکھنے کی کم از کم میری اس وقت بھی 3 درجن سے اوپر بکس ہیں، اور اس میں اقبالیات ہے، اس میں قرآنیات ہے، اس میں سیرت ہے، اس میں پاکستانیات ہے، اس میں کشمیریات ہے، اور انٹرنیشنل تھاٹس ہیں، تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ ٹائم تو میں نے آپ کا لیا ہے، لیکن اسی نسبت سے میں گفتگو جو کروں گا، اصل میں میرا جو کل پرسوں آنا ہوا وہ پروفیسر رفیقی صاحب کی معیت میں یہ اچانک سلسلہ جو ہے وہ بنا ہے، اس لیے میں کوئی پرنٹ نہیں لایا، ورنہ یہ ٹیلی فون پر ہمارے لیے ذرا تھوڑا سا مانوس نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کی صدی ہے، ہماری صدی گزر گئی ہے، لیکن اسٹل اب دیکھیں میں وہ تلاش کر رہا ہوں جو وہ مجھے نہیں مل رہا، اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی سکتا ہے کہ آپ کی ہی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی، یہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں فری لانسر ہوں، کسی ادارے سے نہیں، اور خود ہی ادارہ ہوں۔ جی میں ایک صفحہ تک میں تقریباً میں پڑھوں گا، آپ کے سامنے لکھی ہوئی چیز ہے۔ میں نے ابھی بات کی کہ ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں، 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں۔ بات کروں گا میں یہ کہ 21ویں صدی میں اقبال کی معنویت کیا ہے، 21ویں صدی میں اقبال کی معنویت کیا ہے۔ لفظ معنی اور معنویت، پہلے ادب بھی بیٹھے ہیں، تابش الوری صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ زمانہ اتنا بے رحم ہوتا ہے کہ ایک زمانے کی بہت بڑی بڑی چیز، قدآور شخصیت کو دوسرا دور بے معنی کر دیتا ہے۔ چیزیں جب بے معنی ہو جائیں اور آپ ان بے معنی چیزوں ہی کو گلے کا لگا رکھیں گے، آپ حال میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ نکتہ ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ سوچنا، یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ آپ کے ہاں کون سی چیز بے معنی ہو چکی ہے،
اور جب وہ چیز بے معنی ہو چکی ہے تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس میں نئی تازگی لائی جائے، نئی معنویت لائی جائے، یا اس کا متبادل لایا جائے جو آپ کو معنی دے سکے۔ یہ ایک اصول ہے، اس اصول کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ اب 21ویں صدی کیا ہے، عصر حاضر کیا ہے، لمحہ موجود کیا ہے؟ ایک لفظ سے اگر میں نے بات بیان کی ہے کہ 21ویں صدی ہے، تو ظاہر ہے یہ لفظ بھی اب اتنا ادا ہو چکا ہے، یہ بھی اتنا رپیٹ ہو چکا ہے کہ اس کے بھی معنی کچھ مجھے آدھے سے لگتے ہیں۔ 21ویں صدی کا لفظ بھی پوری طرح معنی نہیں دے رہا، اور جب میں عصر حاضر کہتا ہوں تو یہ بھی ہم کہہ کر تھک گئے ہیں، اس میں بھی وہ زور نہیں رہا، تو پھر کیا کریں؟ ہمیں تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا کہ لمحہ موجود جس میں ہم جاری ہے، اس میں اگر ہم آج کے منظر کو دیکھیں قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ آج کیا ہے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس میں چند نکات ہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ منافع و دولت عقیدہ ہے، منافع و دولت عقیدہ ہے، کوئی انکار کر لے نا، کرتا ہے کوئی انکار کر لے، دنیا ساری اس وقت منافع اور دولت کے پیچھے ہے، کوئی انکار کرے، بچوں میں سے ہی کوئی انکار کرے، دیکھیں آگے پیچھے، تو یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ عقیدہ یہ اول بن چکا ہے، یہ اب ایمان بن چکا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز، اس کو چھوڑیں، بات یہ ہے کہ عقیدہ آپ کا بن چکا ہے، اپنا چکے ہیں، اور جنہوں نے یہ عقیدہ نہیں اپنایا، ہم تذبذب میں ہیں، تو ہم کہاں کھڑے؟ ذرا پاکستان کا منظر دیکھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بجٹ ہی ہمارا پورا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اگر آپ نہیں چلتے، وقت جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ہم ویسے جائز اور ناجائز کی جو ہفتی کس لیتے ہیں، وہ آپ اپنے پر اعتماد کریں، آپ صحیح ہیں، سب کچھ صحیح ہے، آپ صحیح نہیں ہیں، کچھ بھی صحیح نہیں۔ جمہوریت عقیدہ تھا اور شاید اب بھی ہے، مگر اب ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس کے اوپر گرفت مضبوط کر دی ہے۔ یہ جو 20ویں صدی کا عقیدہ اول تھا، وہ 21ویں صدی میں عقیدہ دوم بن چکا ہے، کیونکہ آپ کے دولت اور منافع کی کمپنیوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈال دیا ہے۔ تابش ربری صاحب پارلیمنٹ کے بھی ممبر رہے ہیں اور یہ تصدیق کریں گے کہ اب جمہوریت کسی کے قبضے میں چلی گئی ہے، آپ کو اس کا فائدہ کم ملے گا، منافع کسی اور کو ملے گا۔ تعلیم علمی ترقی کے ساتھ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، تعلیم برائے تعلیم کا زمانہ ختم ہو گیا، انصاف حقوق انسانی میں اول نمبر پر آ چکا ہے، ریاستی سرپرستی میں فرد کی صحت کا معاملہ بہت نمایاں ہے۔ آج آپ کو اپنے اسپتال ہر دم تازہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دولت کی فراوانی اور مادی ترقی کے باوجود، دولت کی فراوانی اور مادی ترقی کے باوجود انسان ایک گنا اضطراب و بے اطمینانی میں مبتلا ہے۔ بھائی خواہش تو یہ تھی کہ دولت آ جائے، اس کے باوجود دنیا میں ایک اضطراب بھی ہے اور بے اطمینانی بھی ہے۔ ہم لوگ جب تجزیہ کریں گے تو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔
اب ہماری اس وقت تمدنی ہماری حالت کیا ہے؟ ہم پاکستان کی جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بین الاقوامی منظر جو اس وقت ہے وہ بتایا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ جو ہم روزمرہ کی باتیں ہیں، منافع حرام ہے اور دولت اب ہمیں بین الاقوامی سطح پر کوئی نہیں دیتا. اکنامکس ہی ہم نے چھوڑ دی ہے. جمہوریت و خلافت کے نام پر ہم نے مدت سے تماشا لگا رکھا ہے. تعلیم تو شاید دی جا رہی ہے، وہ نہ علم سے متعلق ہے اور نہ ٹیکنالوجی سے متعلق ہے. بے انصافی کو ہم ڈول کی تھاپ پر انصاف کہنے کے عادی ہو گئے. نظام صحت چوراہے میں جیبیں کاٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے. نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، ایمانیات و ارکانیات پر ایک حد تک عمل کرنے کے باوجود ہمارا تمدن دن بدن تقسیم ہو رہا ہے. اب 5 نکات 6 میں میں نے آپ کو اپنے تمدن کا نقشہ پیش کیا ہے. اب کیا حل کیا ہے اس کا حل؟ 3 چیزیں، چاہے وہ اقبال اسٹڈیز کے لیے ہوں، چاہے وہ اردو کے لیے ہوں، چاہے وہ ہسٹری کے لیے ہوں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس پر آپ کی مجھے دماغ سوزی درکار ہے. میں اسلامک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. میری پی ایچ ڈی بھی اسلامک اسٹڈیز میں ہے، لکھتا بھی میں ہوں. قرآنک میتھڈالوجی میرا خصوصی سبجیکٹ ہے. سیرت النبی پر میری 2-3 کتابیں آ چکی ہیں. بات یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے؟ یہاں علامہ اقبال کو آپ دیکھیں گے، اور پھر آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور پھر آپ قرآن حکیم کو دیکھیں. یہ تینوں جگہوں کا جو حاصل ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ پہلا ہے انسان سازی. اس کو آپ عقیدہ کہہ لیں، عقیدہ پرستی کہہ لیں. ہر مذہب ایک عقیدے کے ساتھ ہے. عقیدہ جو ہے وہ ہمیشہ انسان سازی کرتا ہے، شخصیت سازی بناتا ہے. وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. عقیدہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. ہم نے تو جھنڈے اٹھا رکھے ہیں عقیدے، عقیدہ جھنڈے پر اٹھا ہی نہیں. عقیدہ آپ کے اندر دوڑتا ہے، اور وہ اندر دوڑنے کے بعد آپ کو طاقتور بناتا ہے، آپ کو باشعور بناتا ہے. اور جب آپ ایک خاص سطح پر آ جاتے ہیں تو دوسرا عقیدہ، پہلا عقیدہ کیا ہوا؟ انسان سازی، جس میں عقیدہ پرستی جو ہماری روایتی ہے، جس میں ایمانیات اور ارکانیات آتے ہیں. یہ انسان سازی کا پہلا ایک نقطہ ہے، اور یہ بطور عقیدہ آپ اپنائیں گے تو آگے بڑھیں گے. دوسرا ہے جہاں بینی. اقبال کے بہت سارے اشعار ہیں، میں نہیں پڑھوں گا، ایسے شعر میں رکھتا بھی بہت کم یاد. جہاں بینی، جہاں بینی تب آتی ہے جب آپ کے اندر ایمانیات اور ارکانیات اپنا کام کر لیں. اگر ایمانیات اور ارکانیات نے آپ کے اندر کام نہیں کیا تو پھر آپ کو جہاں بینی نہیں نظر آئے گی، آپ کی آنکھیں کمزور رہیں گی. اور تیسرا نقطہ ہے جہاں سازی، جس کو ہم نے بلا رکھا ہے. جب تک آپ جہاں سازی نہیں کریں گے، ہم نے جہاں سازی کو عبادت سے الگ کر رکھا ہے.
جہاں سازی سب سے بڑی عبادت ہے. نماز ہے، روزہ ہے، ایمانیات ہے، ارکانیات ہے، وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہماری ذات کے لیے ہے. خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے جہاں سازی کے لیے کہا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ 3 نکات میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. آخر پر پھر شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، اور کوئی غلطی ہو تو معافی. بہت شکریہ. السلام علیکم. اب آپ کے سامنے جس ماہر اقبالیات کو اسٹیج پر خصوصی گفتگو کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کا تعلق چمن سے ہے. کوئٹہ اور اسلام آباد سے آپ نے MSc نباتات، ایم اے پشتو، علوم اسلامیہ، MPhil اقبالیات اور اقبالیات ہی میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل کی. آپ نے افغانستان میں اقبال شناسی کی رفایت کے موضوع پر اپنا تحقیقی مقالہ لکھ کر بلوچستان کے پہلے محقق اقبالیات ہونے کا اعزاز حاصل کیا. اب تک پشتو، فارسی، اردو اور انگریزی میں آپ کی 52 کتب شائع ہو چکی ہیں. آپ کی اقبال شناسی کے فروغ اور دیگر علمی اور ادبی کاوشوں کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو سفیر اقبال برائے ایران، ترکی، افغانستان اور سینٹرل ایشیا مقرر کیا ہے. جبکہ اقبال اکادمی پاکستان اور بلوچستان آرٹس کونسل کے بورڈ آف گورنر اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ایکڈیمک کونسل اور فیڈرل پبلک سروس مشن کے نصاب کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. حکومت بلوچستان کی جانب سے بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں. آپ کئی قومی اور بین الاقوامی تحقیقی جرائد کے مدیر اور مجلس مشاورت کے رکن ہیں. پشتو، اردو، فارسی میں علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو کئی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں قومی سیرت ایوارڈ، عبدالحی حبیبی ایوارڈ، ایکسلنس ایوارڈ بلوچستان نمایاں ہیں. حکومت پاکستان نے آپ کو ادبی اور تحقیقی خدمات کے اعتراف کے طور پر حسن کارکردگی کے ایوارڈ سے نوازا. 20 سال سے زائد انتظامی امور کا تجربہ رکھتے ہیں. اقبال پر ان کا کام تحقیقی صنعت کا درجہ رکھتا ہے. عصری حوالے سے اقبال کے ویژن کو آپ نے بڑی عمدگی سے پیش کیا ہے. اس وقت ڈائریکٹر اقبال اکادمی پاکستان لاہور کے پرائز سر انجام دے رہے ہیں. ہماری اس تقریب میں خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائے ہیں. استقبال کیجیے گا. تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی، ڈائریکٹر اقبال اکادمی پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ، محترم ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب، محترم سید تابش الوری صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب، respected faculty members, dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحبہ نے میرا ان الفاظ میں تعارف پیش کیا ہے، یہ کسی واجبی فارمیلٹی کے لیے کہیں میں نے بھیجا تھا، لیکن میں مشکور ہوں. مجھے اپنی کامایگی کا احساس، اس کا سب سے زیادہ ادراک مجھے ہے. من آنم کہ من دانم. اس وقت جب ڈاکٹر صاحب
شعبہ اقبالیات اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کا پریزنٹیشن دے رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے لاہور تشریف لائے تھے ایک انٹرنیشنل سیمینار میں شرکت کے سلسلے میں. پھر ماشاءاللہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان بھی تشریف لائے. گو کہ ان سے ہماری دیرینہ شناسائی ہے، مختلف سیمینارز میں ان کے ساتھ شرکت کا موقع ملا ہے اور ان سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے. مگر پچھلے ہفتے جب انہوں نے اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے آفس میں اپنی شعبہ کی کارکردگی جس انداز سے پیش کی، گو کہ نومبر کا مہینہ اقبالیات کے حوالے سے خاصا مصروف مہینہ ہوتا ہے اور وہاں پر ڈائریکٹر منصبی حوالے سے ایک ٹائٹ شیڈول کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو منٹ چن چن کے پرونے پڑتے ہیں. مگر میں نے کہا نہیں، جتنا بھی دور ہو، فلائٹ بے شک نہ ہو، کچھ بھی ہو، میں ضرور باولپور آ کے اور اسلامیہ یونیورسٹی کے اس مادر علمی کی علمی فضا جس میں استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے خطبات دیے تھے، اور الحمدللہ اس ناچیز کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حلقہ تلامذ میں ہم شامل رہے. اور جس علمی فضا میں ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم و مغفور نے اپنے خطبات ڈیلیور کیے، الحمدللہ ان سے بھی براہ راست مستفید ہونے کا ایک طویل عرصے تک شرف حاصل رہا. تو یہ ناچیز تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، اور ہمارے بلوچستان یونیورسٹی کے لوگوں پہ وہ حدیث کندہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک سیکھتے رہو. گویا آپ کی عمر کے لیے حد متعین ہے، مگر سیکھنے کے عمل کے لیے کوئی حد نہیں ہے. تو ہم تو طالب علم ہے اور اقبال کے ادنا طالب علم ہے، جہاں سے ہمیں اقبال سے فیضیاب ہونے کا کوئی منبع ملتا ہے، ہم سراپا سعادت بن کے ان کے سامنے عاجزی پیش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت علامہ، میں سمجھتا ہوں اس سرزمین کیا بلکہ مشرق پہ خدا کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. علامہ جس زمانے میں تشریف لاتے ہیں، اسلامی امت جس زبوخانی سے دوچار ہوتا ہے، ہماری عظمت رفتہ کی بازگشت منہدم ہوتی جا رہی تھی. دور تو کب کا چلا گیا تھا، ہسپانیہ، اشبیلیا، غرناطہ، اندلس، ان کے قصے تو ہم صرف نسیم حجازی کے ناولوں میں پڑھتے رہے، مگر ہمارا علمی زوال بیفور رینیسانس موومنٹ ان یورپ، آپ دیکھیے کہ اس وقت مسلمانوں نے فلاح و بقا کے وہ دیے روشن کیے تھے جن سے پوری انسانیت مستفید ہو رہی تھی، بلا امتیاز رنگ، نسل اور جغرافیہ. اور ہم جب بھٹک گئے تو ایسے بھٹک گئے کہ ابھی تک ہم ڈپینڈنٹ ہی رہے. مشرق کنزیومر رہا اور مغرب پروڈیوسر بن گیا. علامہ جب تشریف لے گئے مغرب، اب دیکھیے بیٹا، ہمارے شرقی علوم کے جو فارغ التحصیل علماء ہیں، وہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر آپ کے خاطر پہ گراں نہ گزرے،
جو شرقی علوم کے ماہرین ہیں وہ غربی علوم سے کتراتے ہیں، ان کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں، اور جو مغربی علوم کے فارغ التحصیل ہے وہ مشرقی علوم سے گھبراتے ہیں۔ بالخصوص کالونیل سسٹم کے تعلیمی نظام کے بعد ملت کے یہ دو بال وپر مخالف سمت میں نحو پرواز رہے، جن کا سب سے بڑا نقصان امہ کو ہوا۔ یہ انرجی تقسیم ہوتی رہی، ہم جس کی وجہ سے ہم نہ غزالی پیدا کر پائے، نہ رومی، نہ فکر رازی، نہ سوز و ساز رومی۔ یہ دیکھیے یہ بہت بڑا المیہ تھا۔ علامہ صاحب جب اسلامی علوم کے قدیم و جدید علوم، فلسفہ، منطق، تفسیر، احادیث، سیرہ اور ساتھ ساتھ مغرب کے جدید علوم سے بہرور ہونے کا خدا نے ان کو موقع دیا، تو یہ 190 جو مشرقی علوم کا زاویہ تھا اور 190 جو مغربی علوم کا، تو تب 380 پہ پہنچ کے علامہ اس مقام تک پہنچے جس سے اب مشرق و مغرب مستفید ہو رہے ہیں۔ علامہ نے جو میکینزم ڈیزائن کیا ہے، سب سے پہلے تو قرآن کریم کے حوالے سے علامہ کا جو فکری استنباط ہے، بیٹا آپ کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کئی بہاریں نصیب کرے، کامیابی اور عزت اور آبرو کے ساتھ۔ ابھی آپ کی زندگی بڑی بڑی ہے، آپ ہمارا مستقبل ہو، کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جائیے، اور فکری تشکیل اور کردار سازی اور شخصیت سازی میں اس کو اس کے تاج کے کوہ نور بنا کے اپنے فخر اور اعزاز کا باعث سمجھے۔ 2 نومبر 1933 علامہ تشریف لا رہے ہیں سفر افغانستان سے۔ اس وقت کے ہندوستانی قلمرو چمن، محترمہ نے ذکر کیا، چمن سے ایک کوئٹہ آتے ہوئے ایک پہاڑی سلسلہ ہے کوجک، تو وہاں سے گزر رہے ہیں۔ سید سلیمان ندوی ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کے کلام میں متن قرآنی کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو علامہ ان کو فرماتے ہیں کہ دیکھیے جی، میں تو بلا ناغہ بچپن سے اسٹوڈنٹ لائف سے تلاوت کرتا آ رہا تھا۔ بیٹا وہ جوان تھوڑا سا اونگ رہا ہے، رات بھر شاید چیت میں مصروف رہا، ان کو ذرا بیدار کیجیے گا، یہ باتیں روز روز نہیں ملتی۔ جی اچھا جی، تو علامہ نے ان کو کہا تھا کہ میں تو بلا ناغہ روز روز تلاوت کرتا آ رہا تھا، تو مجھے والد نے کہا بیٹا جب آپ گریجویشن کر جاؤ میں آپ کو ایک گفٹ دوں گا۔ اب علامہ یہ بات بھولے ہیں، گریجویشن ہو چکی ہے، حسب معمول سویرے تلاوت میں مصروف ہے۔ والد صاحب آتے ہیں، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ جی بابا جی تلاوت۔ میں نے کہا بیٹا ذرا قرآن کریم ایک سائڈ پہ رکھیے، مجھے ذرا سنیے، میں نے آپ سے گفٹ کا وعدہ کیا تھا۔ اب تھوڑے سے میچورٹی لیول پہ آپ آ گئے ہیں، ایک ٹہراؤ آپ کا فکری، آپ کی شخصیت کی تشکیل کا ایک سنگ میل ہے، ایک موڑ ہے، آپ گریجویشن کر چکے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم خاتم الکتب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ قرآنی متن کی تلاوت سے آپ کو جو ثواب ملنے ہیں وہ تو مل کے ہی رہے گا۔ آپ بھول جائے کہ ایک حرف سے اتنی نیکیاں ہیں، ایک لفظ سے اتنا ہے، رکوع پڑھنی ہے، ثلث ہے، نصف ہے، ربع ہے، سپارہ ہے، منزل ہے، اس کو بھول جائے، عادات کو بھول جائے، وہ آپ اور خدا کا معاملہ ہے، وہ بغیر حساب بھی دے گا۔ آپ قرآن کریم کو اس طرح پڑھا کرے، تلاوت اس ڈھنگ سے ترتیب دے کہ گویا ڈائریکٹ جبرائیل آپ کے پاس آ رہا ہے اور خدا کا پیغام آپ کو دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بحر قرآن کی تہ میں کون سے گوہر نایاب ہے، آپ وہ اٹھا کے چن لیجئے
علامہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد جب میں کبھی قرآن کریم کھولتا، ایک ہی آیت کے تلاوت کے بعد ان کے مفاہیم، ان کی تدبر، تفکر، ان میں غوطزن رہتا، سوچتا رہتا دن بھر، تو اس الہامی پیغام کا اثر میرے کلام میں ہوتا رہا۔ وہ دن بھر میں ان کی خمار سے مخمور ہو کے جو طرح طرح کے راز مجھ پہ منکشف ہونے لگے، میرے کلام میں ان کا استعمال ہونا شروع ہوا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان حیدرآباد کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اقبال اور قرآن پہ کوئی 950 صفحات کی بک لکھی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیے گا۔ اب نادر شاہ کے پاس جا رہے ہیں 1933 میں، علامہ کو بتاتے ہیں کہ میں سوچتا رہا میں ایک بادشاہ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں، میں کیا تحفہ دے دوں؟ سوچا کہ کائنات کے بادشاہ کا پیغام آپ کے پاس لے آؤں، قرآن کریم کا نسخہ پیش کیا کہ یہ امور خسروی آگے لے جانے کے لیے وہ ابدی نسخہ ہے جس پہ شاہان مملکت ان سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے امور خسروی کو جلا بخش سکتے ہیں۔ اب مذہب کو زمینی حقائق سے جوڑنے کے لیے تصورات، عقیدہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، عقیدے کو زمینی حقائق سے جوڑنے کے لیے ایک پراپر میکینزم، سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ ضرورت تھی۔ علامہ نے اس کا بھی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ سیرہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق انسانیت کی فلاح و بقا کے لیے نسخے ڈھونڈے۔ گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ یہ تو الہی کلام کا۔ اب سیرت سے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست نیست ممکن جز با قرآن، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہروبر در دامان اوست، در گوشہ ہے۔ حضرت علامہ کے کلام کی اتنی جو کیفیات ہے، روحانی اسرار ہے، بعض اوقات اتنے بھاری ہوتے ہیں۔ رات محفل موسیقی میں وہ ایک جوان گا رہے تھے، بڑی خوبصورت جملے کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا تھا کہ علامہ کا کلام اتنا بھاری ہے کہ ہر ایک اس کو کمپوز بھی نہیں کر پاتا۔ اب ہم یہاں پیش کرتے ہوئے جس کیفیت سے دوچار ہے، علامہ بھی جب تخلیق و الہام کا کیفیت ہوتا وہ کس خط سے گزر رہے ہوتے؟ آپ ذرا سوچئے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہروبر در گوشہ دامان اوست۔ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ قرآن سے مستفید ہو، سیرت سے استنباط لے اور ایک اسلامی امت کی تشکیل دے۔ کس اسلامی امت کی؟ جو نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کے کاشغر بلا امتیاز رنگ، نسل، جغرافیہ و ثقافت ہو۔ دیکھیے شرق سے غرب ان کو ملانے کی ایک کوشش۔ نہ افغانم نہ از ترک و تاتارم، چمنزادم و از یک شاخسارم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نوبهاریم۔ اب وہ یک نوبہاریت کیا ہے، وہ پروردگی کیا ہے، یہ آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ کیونکہ جوانوں کو علامہ نے جس انداز سے ہٹ کیا، وہ آپ کو سخت کوشی سے آشنا کر رہے ہیں، آپ کو سخت جانی سے آشنا کر رہے ہیں، آپ کے من میں موجود آپ کے استعداد کے قوت کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے علامہ لگے ہیں۔ اس میں کتنے پروگرامز ہوتے ہیں، وہی چلتے ہیں جو آپ ایکٹیویٹ کرو گے نا۔
آپ کی سم میں پروردگار نے جن استعدادوں کے پروگرامز دیے ہیں، ابھی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان ان استعدادوں کو ایکٹیویٹ کرے، وہ سخت جان بنے، وہ پرسوز بنے، وہ سخن دل نواز کا حامل ہو، یہی چیزیں اٹھا کے رخت سفر شامل کر کے نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے، آپ کے لیے۔ یہ جو ہم حکیم علومت کہتے ہیں، حکیم علومت مشرق سے، مغرب سے، قدیم فلسفہ، جدید علوم، اسلامی علوم، ثقافتی علوم، کہاں کہاں سے کیا کیا جواہر ریزے نہیں سمیٹے ہیں علامہ نے۔ کبھی حکیم ثنائی سے لے رہے ہیں، کبھی مولانا رومی سے، اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ نغمہ کھجو ومن کھجو سازو سخن بہانائی سوئی قطار میں کشم ناقائب تمام رہا۔ میں اور شاعری، میں کیا ہوں اور میری شاعری کیا ہے؟ میں تو ملت کی آوارہ اونٹنی کو قطار کی طرف مائل کر رہا ہوں۔ اب ملت کا جو تصور ہے، یعنی یہ شاعرانہ اپروچ سے ہٹ کے ایک مفکرانہ اور تدبر کو، شاعرانہ افکار کو ایک منظم مجسم شکل میں پیش کرنے کے لیے علامہ نے یہ پیرایا اپنایا تھا۔ جوانوں کو جو ہٹ کیا ہے وہ تاکہ تقدیر ساز بنے، وہ پڑھ کے سی وی بنا کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے جاب کے لیے نہیں پھرے مارے، ادھر آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر اپلائی اور اس کا رزلٹ شکم پروری۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آپ تو تقدیر ساز ہو، آپ کو خدا نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ تقدیر ساز بنے۔ وہ تقدیر ساز کے خدا اپنی خودی کو ایکٹیویٹ کر کے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ خدا ہر تقدیر پہ مہر تثبیت سے پہلے آپ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ جوانوں کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں، اور بالخصوص آج کل کے، یعنی 100 سال پہلے علامہ نے یہ اشعار کہے ہیں، یہ جو ان کے افکار کے اوج کا زمانہ تھا، ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کیا، آج 100 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو اس وقت تصادم بپا ہے، کوفہ، بصرہ، حلب، دمشق، بغداد، کابل، اسلامی امہ، OIC، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کا، ہماری شناخت کا سفر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ امور سارے یکجا کر کے علامہ نے پھر آپ کو ایک گائیڈ لائن دیا ہے کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ آپ نے ہر شب کو سحر کرنا ہے، اور معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ آخری بات آپ سے، بیٹا آپ اٹھیے، اپنے من کو پہچانیے اور سراغ زندگی پانے کی کوشش کریں۔ کئی میڈل پھر رہے ہیں کہ ہم کس سینے پہ سج جائے، یہ آپ لوگ ہوں گے۔ کئی ایجادات اپنے موجودین کی راہ تک رہے ہیں، وہ انکشاف چاہتے ہیں، وہ بے قرار ہے کہ ہمیں کوئی ڈسکور کرے، وہ آپ لوگ کریں گے۔ ابھی یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ابھی بھی صدائے کن فیکون جاری ہے، اور آپ لوگ اس کو ڈسکور کریں گے۔ آپ میں سے آئنسٹائن، فلانا یہ جتنے ایجادات ہیں، پہیے کی ایجاد کے بعد شاید اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ بس اب بہت ترقی ہو گئی۔ پہیے کی ایجاد نے انسانیت میں جو انقلاب برپا کیا، بعد میں ٹیلی فون، کیمرہ، ہمارے زمانے میں نا وہ کیمرہ ہوتا تھا
36 या 16 तस्वीर होते थे, इतने जल गए, इतने सादे थे, इसमें पोज खराब आया है, हमें खौफ होती। आप तो अपने इख्तियार के मालिक हो। आपके दौर में क्या क्या 3D और पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आ गए। हम तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारी तो पुरानी सदी के लोग हैं हम, लेकिन आप कई इजादात आपके मुंतज़र हैं। अल्लामा साहब मायूसी को जिस तरह ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, परवरदिगार आपको नाउमीदी से परहेज का तरहीब देते हैं। अल्लामा साहब की शायरी उम्मीद की शायरी है। डॉक्टर साहब ने एक खूबसूरत बात कही रात, बेटा आप लोग कम अज कम कोशिश करें हज़रत अल्लामा के सिर्फ 10 अशार याद करें। जब भी आप रंजीदा हो, किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए, बेरोजगारी, तंगदस्ती, बीमारी, घरेलू हालात, समाजी मुश्किलात, कुछ भी हो, आप किसी गोशाए तन्हाई में बैठ के अल्लामा के उन 10 अशार को रिपीट कीजिएगा। अब देखिए कि अल्लामा आपको क्या क्या उम्मीद दिलाता है। ये 10 अशार तो मैं आपको, वो बच्चों को ना लॉलीपॉप देना पड़ता है, मैं आपको सिर्फ अल्लामा का चस्का टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। जब आप उन 10 अशार के इंतखाब के लिए अल्लामा की कुलियात को देखेंगे ना, तो आप इंतखाब में कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्लामा का हर शेर मुंतखब है, हर बैत मुंतखब है, लिहाजा अल्लामा खुद ब खुद आपको वो पर्दे हटाता रहेगा और आपको अपने सीने से लगाता रहेगा, और आप इकबाल के वो शाहीन बनेंगे जो बहरोबर मुसखर करेंगे इंशाअल्लाह। सलामत रहे, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफीकी साहब, आपने हाज़रीन महफिल पर मेरा ख्याल सहर तारी कर दिया है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, और इंशाअल्लाह हम और हमारे शाहीन इससे यकीनन फ़ायदा भी उठाएंगे और इस गुफ्तगू को जो है अपनी ज़िंदगी का हासिल भी समझेंगे। अब आपके सामने जिस नामवर शख्सियत का तारुफ पेश किया जा रहा है, इन्हें बहावलपुर की सियासत, सहाफ़त, शेर व अदब में शोहरत दवाम हासिल है। उन्हें बहावलपुर की शायरी का वकार कहा जाए तो बेजा न होगा। इनकी कुतुबे शायरी, साग़े आतिशी, रात, हवा, चिराग और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदबी शाहकारे हैं। आज की इस तकरीब में बतौर मेहमान ख़ास तशरीफ़ लाए हैं। आप अपने बारे में फरमाते हैं, अब के अजब सफ़र पे निकलना पड़ा मुझे, राहें किसी के नाम थी चलना पड़ा मुझे, आसान नहीं था ज़ुल्मते शब से मुकाबला, सर पर जला के आग पिघलना पड़ा मुझे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मुहतरम सैयद ताबिश अलवरी साहब से जो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती गुफ्तगू से नवाजें। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम व मुकर्रम जनाब ताबिश अलवरी। मेहमानाने मुकर्रम, असातिज़ाए किराम, तलबा व तालिबात और सामईन उज़्ज़ाम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं सबसे पहले आज की इस तक़रीब सईद के इनेकाद पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर नवीद अख्तर, उनकी इंतज़ामिया, शोबा इक़बालियात और उसके चेयरमैन डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम और इस तक़रीब के शुराका इदारों को खिराज तहसीन पेश करूं जिन्होंने अल्लामा इक़बाल की याद में इस अहम और पुरवकार तक़रीब का
آپ کے اور ہمارے لیے اہتمام کیا ہے۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں، اپنے فنکاروں، اپنے شاعروں، اپنے شہیدوں اور اپنے رہنماؤں کو یاد رکھتی ہیں اور ان سے اپنی زندگی کے چراغ روشن کرتی ہیں۔ آج کی یہ تقریب بھی اسی اہم سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرات محترم، اقبال ہماری تاریخ کے ان عظیم اور منفرد انسانوں میں سے ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ پیدا کہاں ہے ایسے پراگندہ تما لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں دی۔ اقبال کی وفات حسرت آیات کو بہت سی دہائیاں بیت چکی، لیکن وہ اپنے افکار و کردار کے ساتھ نہ صرف خود زندہ ہیں بلکہ ان کے اشعار و افکار اپنی پوری تابندگی کے ساتھ افق ذہن پر جگمگا رہے۔ ہمیں اور ہمارے دلوں کو روشن کر رہے ہیں، ہمارے دماغوں کو چونکا رہے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اقبال محض ایک فرد نہیں، ایک انجمن تھے۔ ایک انجمن ہی نہیں، ایک جنون تھے۔ ایک جنون ہی نہیں، ایک نظریہ تھے۔ ایک نظریہ ہی نہیں، ایک تحریک تھے۔ ایک تحریک ہی نہیں، ایک قیادت تھے۔ ایک قیادت ہی نہیں، ایک انقلاب تھے۔ ایک انقلاب ہی نہیں، ایک عہد تھے، اور ایک عہد ہی نہیں، ایک تاریخ تھے جس نے بر صغیر کے نقشہ بدل کر رکھے۔ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ حضرات محترم، اقبال یوں تو اپنی ذات میں بڑی گولا گو، بو قلبو، ہمہ جہت اور ہمہ صفت شخصیت، لیکن بنیادی طور پر انہیں ایک مفکر، ایک شاعر، ایک مفکر اور ایک مدبر کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے۔ شاعر ایسے کہ بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں ہی کو متاثر نہیں کیا بلکہ پورے عالم اسلام اور پوری امت مسلمہ کو مخاطب کرتے رہے۔
اقبال نے وطنیت سے آگے بڑھ کر آفاقیت کی اجرک پہنی، آفاقیت کا سبق دیا، انسانی خودی کا پرچم بلند کرتے رہے، عقل پر عشق کی بالا تری ثابت کی، اور مغربیت سے تقابل کر کے مشرقی افکار و کردار کے علم بردار بن گئے۔ علامہ اقبال ایسے مفکر تھے جنہوں نے بر صغیر ہند کی فکری و عملی انتشار اور اسلامیہ نے ہند کے اضطراب و احتجاج کا گہرا مطالعہ کیا، اور نتیجتاً ہمارے دوستوں نے کچھ آپ کے سامنے اشارے کیے ہیں، اور نتیجتاً ایک نئی مملکت کا تصور پیش فرمایا جو بالآخر حالات حاضرہ اور مسائل کا قابل قبول حل ثابت ہوا۔ علامہ اقبال نے قرآن کے فلسفہ حیات و کائنات، روحانیات و الہیات، اخلاقیات و تعلیمات اور انسیت و آفاقیت کو اجاگر کیا، اور پھر دنیا کے نظاموں سے مقابلہ کر کے قرآنی نظام کو عالمگیریت بخش دی۔ حضرات محترم، اقبال ایسے مدبر تھے جنہوں نے پورے ہندوستان کی اجتماعی نمائندگی کی، بالخصوص اسلامیہ نے ہند کی بیداری اور رہنمائی کے لیے مدبرانہ کردار ادا کیا۔ ہمارے فاضل دوست بتا رہے تھے، سپنے پاکستان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ علامہ اقبال کا واقعی سب سے بڑا سیاسی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف تصور پاکستان دیا بلکہ اس کی تکمیل کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور ملک کے تمام بڑے بڑے نمائندگان کو اکٹھا کر کے لندن سے ہندوستان بلوا کے ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس نے پاکستان کے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ قائد اعظم نہ ہوتے، علامہ اقبال کی فکر نہ ہوتی، تو آج یہ رستہ بستہ پاکستان نہ ہوتا۔ برادران عزیز، اقبال کی فکر اور قائد اعظم کا عمل
اور شہیدوں کی قربانیوں کا زندہ معجزہ پاکستان ہے. ان کی فکر اور قائد اعظم کے عمل کا زندہ معجزہ پاکستان ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں اور بدعمالیوں کے سبب یہ پاکستان جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تھا، دو لخت ہو کر سیاسی، معاشی اور داخلی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے. خارجی اور داخلی خطرات بہت ہیں، چیلنجز بھی بہت ہیں، مسائل بھی بہت ہیں، لیکن میرے نوجوان دوستو، ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ جذبہ و عمل کی بے پناہی کے ساتھ آج عہد کرنا ہے کہ ہم علامہ اقبال اور پاکستان کے اور قائد اعظم کے تصور کے مطابق پاکستان بنا کر دم لیں گے، پاکستان کو نئی منزلوں سے آشنا کریں گے اور اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کر کے رہیں گے. میرے رفیقوں، تمہیں گمان ہے کہ غم کے بادل نہیں چھٹیں گے. میرے رفیقوں، تمہیں گمان ہے کہ غم کے بادل نہیں چھٹیں گے. نہیں، کوئی شب نہیں ہے کہ جس کی روشن سحر نہیں. علامہ اقبال زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائی. اب جس شخصیت کو اختتامی کلمات کے لیے اسٹیج پر بلایا جا رہا ہے، آپ عالم اسلام کی ممتاز نوجوان خاتون سائنسدان ہیں، موجودہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پاکستان کے چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز کی پروفیسر اور ڈائریکٹر ہیں. آپ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی سب سے کم عمر پروفیسر ہیں جن کا امپیکٹ فیکٹر سب سے زیادہ ہے. آپ ادویات اور قدرتی مصنوعات کی ماہر کیمیا دان ہیں. آپ نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے لیے ملائیشیا، اسپین، کینیڈا، چین، تھائی لینڈ اور ترکی کے تحقیقی دورے کیے. 100 کے قریب تحقیقی مقالے تصنیف اور شریک تصنیف کر چکی ہیں. آپ کو سائنس کے شعبے میں کئی اعزازات سے نوازا گیا. اس وقت ڈین فیکلٹی آف کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے عہدے پر فائز ہیں. میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اختتامی کلمات سے نوازیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ہی قابل احترام ہمارے مہمان جو کہ یو کے سے اور لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان کو میں بہت زیادہ تھینک یو کہتی ہوں آن بیہاف آف اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. ماشاء اللہ صبح سے میں تقاریر سن رہی ہوں اور بہت ہی زیادہ محظوظ ہو رہی ہوں. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ اپنے اندر میں اجاگر پاتی ہوں کہ انشاءاللہ نئی جوش اور ولولے سے ہم نیکسٹ اسٹیپ لیں گے اپنی لائف کا. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو طالب علم یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بھی یہ میسج ہمارے
فلاسفر سے لیا ہوگا. اسپیشلی میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں ڈاکٹر محمد عارف کا کہ انہوں نے آپ کو 3 میسیجز دیے کہ جب بہت ہی زیادہ مایوسی ہو آپ کے ارد گرد تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے انسان سازی، جہاں بینی اور جہاں سازی سے آپ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا اقبال اکیڈمی کے بہت ہی ریناؤنڈ ڈائریکٹر، موجودہ ڈائریکٹر اور بہت ہی ریناؤنڈ پروفیسر عبدالرؤف رفیقی صاحب، انہوں نے آپ کو مزید بتایا کہ کس طرح سے اقبال بینی سے آپ قرآن بینی تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس مختصر سے وقت میں جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ قرآن کے دریچے کس طرح سے آپ کھولیں اور اسے کس طرح سے سمجھیں. اپیرنٹلی ظاہر ہے بہت مشکل لگتی ہے عربی، اور آپ قرآن پاک کھولیں، آپ پڑھتے ہیں، یقیناً سب لوگ پڑھتے ہیں، تو اس سے کس طرح سے ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں. تو اس کا بہت ہی آسان انہوں نے ترکیب بتائی ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب نے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام آپ پر قرآن پاک کی آیت لے کر آیا، آپ اس کیفیت سے گزرے. جب آپ وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں گے تو قرآن پاک کے تمام دریچے آپ پر کھل جائیں گے. اور اقبال بینی بھی یہی ہے، قرآن سے اخذ شدہ جو کچھ بھی علامہ اقبال کی فلاسفی ہے وہ اسی سے ہی اخذ شدہ ہے. اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اور اسپیشلی میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں ہماری بہت ہی پیاری شخصیت بہاولپور کی ڈاکٹر سید تابش الوری صاحب، انہوں نے بھی بہت ہی جوش اور جذبے سے آپ کے اندر اقبال پڑھنے کے شوق کو اجاگر کیا. تھینک یو ویری مچ تابش صاحب. اور آخر میں یقیناً میں اپنے بہت ہی پیارے کولیگ ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب کو تھینک یو کہوں گی کہ انہوں نے بہت ہی مختصر عرصے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو بلندی تک پہنچایا، اور یقیناً یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ انہوں نے مختصر ترین ٹائم میں این او سی لے لیا، ایم فل کا اور پی ایچ ڈی کا بھی آئی گیس. اور یقیناً مزید ترقی کے منازل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی یہ اور بھی جلدی سے طے کریں گے، اور انٹرنیشنلی ہمارا جو اقبالیات کا ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوگا بین الاقوامی طور پر انشاءاللہ. اور آخر میں یقیناً وسیب میں میرے بہت ہی پیارے بھائی بیٹھے ہوئے مسعود صابر صاحب، میں ان کو ان کے لیے میں میرے پاس الفاظ نہیں جو میں بیان کروں. ماشاءاللہ ان کی جو خیالات ہیں، وہ ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے، اس سے میں دیکھتی رہتی ہوں، اور ابھی بھی یہ ہمارے کولیبریٹر ہیں. یہ جو سہ روزہ تقریبات ہو رہی ہیں، علامہ اقبال کی 146 برتھ ڈے ہے، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وسیب کے ساتھ مل کر. تو یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ آج کے دور میں جب مایوسی بہت زیادہ ہے، ہمارے نوجوان نسل اسپیشلی اتنی زیادہ مایوس ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. ایسے میں اگر آپ اقبال پڑھتے ہیں، اقبال ایک امید ہے، امید جو ہے ہمیں اقبال کی شاعری میں ملتی ہے. کوئی بھی شعر اٹھائیں اس میں امید ہے، وہ آپ کو آپ کے اندر کے انسان کو بیدار کرتا ہے اقبال، اور آپ کو امید کا ایک پیغام دیتا ہے. تو یہ ساری جو تقریبات ہیں ہمارے نوجوان نسل کے لیے ہیں، اور ہم بہت فارچونیٹ ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس یوتھ کا نمبر بہت بڑا ہے، اور یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری اسٹرانگ ہیومن پاور. آپ یہ دیکھیں جب آپ ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر لائف ایکسپیکٹنسی، کیونکہ وہاں پر لیونگ اسٹائل بہت اچھا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، تو وہاں پر جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے. وہاں پر بوڑھے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، 100 ایئرس کے، 110 ایئرس کے وہاں پر بوڑھے پائے جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان سے ہم ہدایات لیتے ہیں، وہ رحمت ہوتے ہیں ہمارے لیے. لیکن جو ورک فورس ہے وہ نوجوانوں کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ آپ کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے اس میں آپ لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. تو پاکستان فارچونیٹ ہے کہ ہمارے پاس یوتھ جو ہے تقریباً 65% یوتھ ہے، جو کہ 16 to 35 ایئرز اولڈ ہیں. یہ ہماری ورک فورس ہے. اس ورک فورس کو ہم لیتے ہوئے، اقبال کے پیغام کو سمجھتے ہوئے ہم بہت آگے تک جا سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گی, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا. تھینک یو سو مچ. اب میں ملتمس ہوں میڈم پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم, ڈین فیکلٹی آف کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز سے, محترم و مکرم جناب تابش الفری, معروف ادیب اور پارلیمنٹیرین سے, اور جناب ڈاکٹر محمد رفیق الاسلام چیئرمین شعبہ اقبالیات اور فلسفہ سے, جو اسٹیج پر تشریف لائیں اور یادگاری شیلڈ اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم فرمائیں. میں گزارش کروں گا جناب سجاد حسین ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل بہاولپور سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی یادگاری شیٹ وصول فرمائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب سجاد حسین. اب میں ملتمس ہوں مسعود صابر چودھری, چیف ایگزیکٹو وسیب ہالز بہاولپور سے, تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کیجیے. گزارش کرتی ہوں جناب ڈاکٹر محمد رفیق الاسلام چیئرمین شعبہ اقبالیات اور فلسفہ سے, وہ اپنی شیلڈ وصول کیجیے. چیئرمین شعبہ اقبالیات ڈاکٹر محمد رفیق الاسلام. میں گزارش کرتی ہوں محترمہ ڈاکٹر پروفیسر شازیہ انجم صاحبہ سے کہ آپ جناب تابش الفری کو یادگاری شیلڈ پیش فرمائیے. جناب تابش الفری. میری گزارش ہے محترم ڈاکٹر محمد رفیق الاسلام چیئرمین شعبہ اقبالیات و فلسفہ کہ آپ اپنے بابرکت ہاتھوں سے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم کو یادگاری شیلڈ پیش کریں. میں ملتمس ہوں عزت مآب جناب عبدالرؤف رفیقی صاحب سے, ناظم اقبال اکادمی پاکستان, کے اسٹیج پر تشریف لائیں اور یادگاری شیلڈ وصول فرمائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی. اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور یادگاری شیلڈ وصول فرمائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ملتمس ہوں ڈاکٹر محمد اصغر سیال صاحب سے کہ اپنی یادگاری شیلڈ وصول فرمائیے. میری گزارش ہے ڈاکٹر ارم صبا صاحبہ سے کہ آپ اپنی یادگاری شیلڈ وصول فرمائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر ارم صبا. اس کے ساتھ ہی شعبہ اقبالیات کے طالب علم اور دیگر مہمانوں سے گزارش ہے کہ گروپ فوٹو کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیے. اور اس کے ساتھ تمام شعبہ اقبالیات کے طالب علم اور طالبات سے
گزارش ہے کہ آپ یہیں تشریف رکھیں گے. نیکسٹ جو ہماری تقریب ہے اس کے لیے آپ کو کارڈ تقسیم کرنے ہیں، تو آپ نے یہاں موجود رہنا ہے.